مانگ مانگ کر میں نے وہاں مسجد بنائی۔ تو جب بلڈنگ تیار ہو گئی، جب پھل کھانے کا کہتے ہیں وقت آیا، تو ان لوگوں نے مجھے نکال دیا۔ میں مجبور ہو گیا، وہ کہنے لگے ہم آپ کو مار دیں گے، جان سے مکا دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے۔ تو میں نے سوچا میں بچے تو نہیں مروانے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، میں مجبور ہو کر یہ کام کیا، قدم اٹھایا۔ لیکن میں غافل تو دین سے غافل تو نہیں نہ ہوا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، معاملہ نہیں کہ مجھے جچتا نہیں، مجھے پھپتا نہیں، میں یہ کام نہ کروں، میں غلط کام کر رہا ہوں، نہیں، کوئی بات نہیں۔ بکریاں چرائی انبیاء نے، ہم تو پھر بھی ایک سیف گاڑی ہے۔ میں نے الحمدللہ اس رکشے سے آدھا قرضہ بھی اتار لیا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا وہ بیٹا ہے، آمینہ کا وہ جایا ہے، اور گالیاں جس نے دن رات دی، گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے، اس کو بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگتا پاکستان کے ساتھ معاذ شکور۔ میرے ساتھ موجود ہے قاری محمد سلیم عثمانی صاحب، 20 سے 25 سال سے یہ امامت و خطابت کر رہے ہیں۔ لاہور میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، اس پر قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ قصور آگے، قصور میں انہوں نے ایک مسجد بنائی، اس پر بھی قبضہ ہو گیا، اور اب یہ ایک رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کیا وجوہات تھی کہ آپ امامت و خطابت چھوڑ کے، دین کی خدمت چھوڑ کے، ایک انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا فریضہ ہے، وہ آپ چھوڑ کے ایک رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ لاہور میں نے 10 سال کام کیا، مسجد بنائی، جگہ سفید جگہ کسی نے دی تھی، وہاں میں نے بلڈنگ خود تیار کی الحمدللہ، لوگوں سے چندہ وصول کر کے اور خود یعنی کہ اپنی جیب کے لگا کر ایسے میں نے مسجد تیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا، تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، تو میں قصور میں آ گیا، اپنے بھائی گاؤں اس علاقے میں۔ ادھر آ کر پھر میں گاؤں کھارا قصور کے ساتھ ہی ہے، وہاں میں نے امامت خطابت شروع کی ایک مسجد میں۔ تو وہاں ایک ساتھی تھا، اس نے مسجد کی جگہ دے دی، وہاں میں نے ایک مسجد بنا دی۔ تو تقریباً 5-6 سال میں نے وہاں گزارے، مسجد تیار کی۔ انہوں نے بھی سفید جگہ دی تھی، باقی بلڈنگ اوپر والی میں نے خود تیار کی الحمدللہ، اس پہ پیسہ خرچ کیا۔ تو 5-7 سال میں نے کام کیا وہاں۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ مجھے پریشان کرنے لگ پڑے، انہوں نے کہا کہ آپ اچھا، وہ جو آپ نے مسجد بنائی تھی، وہ مسجد کتنے مرلے کی تھی، اور کتنا جو ہے سارا پیسہ، آپ کہاں سے اتنا پیسہ، ایک بلڈنگ کھڑی کرنے میں کوئی تھوڑے پیسے نہیں لگتے؟ آپ تو ایک امام تھے، آپ خطیب تھے، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جی وہ جگہ تھی تقریباً 22 مرلے، کسی بھائی نے دی، 22 مرلے جگہ تھی۔ تو وہاں جو بلڈنگ بنائی وہ میں الحمدللہ ہر مسجد میں گیا، لوگوں کو ملا، ایک ایک آدمی سے ملاقات کی، اور ان سے میں نے پیسے لیے، ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلا کر ان سے چندہ وصول کیا، مانگ مانگ کر میں نے وہاں مسجد بنائی۔ تو جب بلڈنگ تیار ہو گئی، جب پھل کھانے کا کہتے ہیں وقت آیا، تو ان لوگوں نے مجھے نکال دیا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، ان کے بچے پڑھ لکھ گئے، اور وہاں کے جو لوگ تھے 5-7 آدمی تھے انتظامیہ کے، انہوں نے اپنی آنکھوں کو متھے میں رکھ لیا، اور مجھے ایسی نظروں کے ساتھ دیکھنے لگے کہ میں مجبور ہو گیا، وہ کہنے لگے ہم آپ کو مار دیں گے، جان سے مکا دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے۔ تو میں نے سوچا میں بچے تو نہیں مروانے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی، تب آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، یا کوئی آپ کے ساتھ ایسا کوئی آپ نے پولیس کو انفارم نہیں کیا تھا؟ جی میں ماڑا آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، میرے ساتھ کوئی اتنے لوگ نہیں تھے جو میرے ساتھ مل کر اس کام کو آگے لے کر جائیں عدالت میں۔ تو میں پریشان تھا، 2-3 ماہ میں گھر میں رہا، نکے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچوں کا کھانا پینا، سکول جانا، سارے لوازمات تھے۔ میرا ساتھ ہی مسجد میں مکان تھا، رہائش تھی، میں ادھر تھا،
تو وہ روزانہ مجھے ڈراتے تھے، دھمکیاں دینے لگے، ہم آپ کو جان سے مکا دیں گے، ختم کر دیں گے. تو میں پریشان ہو گیا. تو پھر میں اس کے بعد اپنے پیچھے آبائی گاؤں کوٹلی رہ ابو بکر چلا گیا. وہاں پھر میں 2-3 ماہ رہا بے یار و مددگار. مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا یہ معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ، اب کیا کرنا ہے. تو میں پھر اس کے بعد فیصلہ کیا، قصور آ گیا. اچھا، جب آپ ادھر رہے تو 2 ماہ، آپ 2-3 ماہ مسجد سے دور رہے، اپنے گھر سے بھی دور رہے، تب آپ کا روزگار کیا تھا؟ آپ کے بچے اسکول پڑھنے جاتے تھے، اسکول نہیں جاتے تھے؟ کیا اس وقت کی صورتحال تھی؟ وہ جو پوزیشن تھی، بس میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا اس وقت. بہت پریشانی، انتہائی مشکل ترین میرے دن گزرے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوا الحمدللہ. اب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے، پھر بھی یاد کرتے رہیں گے، اس وقت بھی کرتے رہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے. ہم نے اللہ کو تو بلانا نہیں، بولنا نہیں، وہ تو ہمارا ایک مشن ہے، ہم لے کے ٹرے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی الرحمن. کسی نے دال چاول کا کہا، کسی نے کپڑے وغیرہ استری کا کہا، کسی نے دودھ کا کام کا کہا، کسی نے پرچون کی دکان کا کہا. اس طرح یعنی کہ مختلف دوست و احباب نے مشورے دیے. لیکن پھر میں نے سوچا رکشہ جو ہے نا یہ لے لینا چاہیے. جب آپ نے رکشہ لینے کا سوچا، آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ ایک رکشہ لے سکتے تھے؟ نہیں، میرے پاس پیسے تو نہیں تھے. دوست و احباب نے میری مدد کی تو الحمدللہ. کچھ میں اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے لیے، کچھ دوست و احباب نے تعاون کیا. تو آج میں الحمدللہ رکشہ چلا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رکشہ بھی چلاتا ہوں. روزگار اچھا ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، رزق حلال کما رہا ہوں. اچھا، کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہ رکشہ بنائے ہوئے، اور آپ نے کیا سچویشن اب آپ کی چل رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے گھر کا؟ گھر بھی میرا خیال آپ کے کرائے پہ ہے، کتنا کرایہ آپ دے رہے ہیں؟ گھر کرائے پہ واقعہ حقیقت میں کرائے میں ہی ہیں، لیکن اس کا کرایہ جو 6,500 روپے کرایہ، باقی بجلی وغیرہ بل علیحدہ ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی میں ادا کر رہا ہوں. رکشہ جو چلا رہا ہوں اس سے میں الحمدللہ سکول کے بچے بچیاں وہ لگائی ہیں. تو الحمدللہ ماہانہ کوئی 20-25 ہزار روپے بن جاتا ہے. تو باقی سارا دن اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرنا چاہیے اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے الحمدللہ. تو ایسے گزارا ہو رہا ہے. تو جب آپ نے رکشہ بنانے کا سوچا، تب آپ کو خیال نہیں آیا یار میں نے 25 سال دین کی خدمت کیا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا ہوں، بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، لیکن آج یہ بھی وقت آ گیا کہ میں ایک رکشہ چلاؤں گا؟ تب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ جی خیال تو تھا، لیکن میں اتنا مجبور تھا اس وقت، بے یار و مددگار، کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا اس وقت. تو میں مجبور ہو کر یہ کام کیا، قدم اٹھایا. لیکن میں غافل تو دین سے غافل تو نہیں نہ ہوا. میں الحمدللہ اب بھی خطیب ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں لاہور میں، چنگیا مرصدو الحمدللہ. اور اس کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں، رکشہ بھی چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی، انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی. جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں نے بکریاں چرائی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، معاملہ نہیں کہ مجھے جچتا نہیں، مجھے پھپتا نہیں، میں یہ کام نہ کروں، میں غلط کام کر رہا ہوں. نہیں، کوئی بات نہیں. بکریاں چرائی انبیاء نے، ہم تو پھر بھی ایک سیف گاڑی ہے. تو برکیف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر بکریاں چارتے رہے تو عزت میں فرق نہیں، حرف نہیں آیا، تو ہماری عزت میں بھی فرق نہیں، حرف نہیں آئے گا، کیونکہ ہم انبیاء سے افضل نہیں ہیں. ہماری حیثیت کیا، ہماری طاقت کیا ہے؟ تو اس لیے کوئی بات نہیں. جیسے داؤد علیہ السلام ہیں، ان کا کام لوہے کا کام تھا، یعنی کہ انبیاء نے مختلف کام کیے ہیں، انہوں نے بھی کام کیے ہیں، لیکن ہم بھی کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اب آپ رکشہ چلا رہے ہیں، اب آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں اور اپنے بچوں کا آپ اچھا روزگار چلا کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں؟ جی 1 مہینے سے تقریباً 2 ماہ سے میں رکشہ چلا رہا ہوں. 2 مہینے سے میں خوشحال ہوں الحمدللہ. بہتری آ رہی ہے، مزید بہتری آئے گی. تو بارکہ میں نے الحمدللہ اس رکشے سے آدھا قرضہ بھی اتار لیا ہے. کتنا قرضہ تھا آپ کے اوپر؟ 3.5 لاکھ روپے قرضہ تھا. تو الحمدللہ میں نے آدھا قرضہ بھی اتار لیا ہے، باقی بھی ادا کرنا انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. رکشے چلانے میں آپ کو کیا پریشانیاں پیش آتی ہیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟
ایسی تو کوئی مشکلات نہیں، لیکن صرف نماز کا مسئلہ بنتا ہے۔ جب میں رکشہ چلا رہا ہوتا ہوں، اذان ہو جاتی ہے، کسی وقت نماز ملتی ہے، کسی وقت نہیں، لہذا میں کوشش یہی کرتا ہوں بعد جماعت نماز ادا کروں۔ ہر وقت میری یہی کوشش رہتی ہے۔ تو زور کی کسی وقت رہ بھی جاتی ہے تو برکیف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ الرحمن ہم نے دین سے جڑے رہنا ہے اور جڑے ہیں، جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے جذبے پست نہیں ہوئے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں دین کا کام بھی کروں گا، رکشہ بھی چلاؤں گا اور رکشہ چلاتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کروں گا۔ جو میرے ساتھ رکشہ چلانے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک نعت سنائیں حضور کی شان میں۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا وہ بیٹا ہے، آمینہ کا وہ جایا ہے، اور گالیاں جس نے دن رات دی، گلا صبح و شام کیا، اس کو بھی میرے آقا نے، اس کو بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ دو چار میں اشعار بنائے۔ عزت ویخ کسے دینا سڑیا کر، عزت ویخ کسے دینا سڑیا کر، رکشہ ویخ کسے دانا سڑیا کر، محل ویخ کسے دانا سڑیا کر، کوٹھی بلڈنگ دیکھ کسے دینا سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ مل دے جنال نصیباں دے، محل ویخ کے چگی ٹامینا، کسے دی کوٹھی بنگلہ محل وے کے آپ دی ماڑی کوٹھی ہیں چگی ٹا نہ بہنا، شہر آندہ محل ویخ کے چگی ٹامینا، ایویں اپنا آپ گوامینا، سر غیراں اگے جھکامینا، اوہو وڈنائی جو کچھ بیجیں گا، اوہو وڈنائی جو کچھ بیجیں گا، سکھ مل دے جنال نصیباں دے، عزت ویخ کسے دی نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر۔ جی تو ناظرین ماشاءاللہ ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے، دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں سنتے ہی جائیں، اور یہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ ایک بہت جو ہے نا مشکلات، ایک زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بندے نے اپنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے ایک درخت لگایا اور پھل کھانے کا جب وقت آئے وہ اس کو نصیب نہ اس کو نکال دیا جائے، اور وہ دور کھڑا ہو کے اپنا درخت دیکھتا ہو جو سایہ دار پھل بن چکا ہو، اور بڑے مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے رکشہ بنایا، انہوں نے اپنے رب سے غافل نہ ہوئے، اپنے رب کی یاد سے، اور ایک رکشہ چلا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اور اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان معاذ شکور کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔